اچھا مصعب، یہ جو غسل کے معاملات ہیں اس میں کیا حکم کیا ہے، بنیادی طور پر کیا احکامات ہیں؟ اور اس سے پہلے ایک اور سوال بھی، جیسے ہم تصویر کی بات کریں، کچھ لوگ ویڈیو کال بھی کا بھی ایک ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں پہنچ پایا تو وہ آخری مرتبہ کہتا ہے اگر اس کا کوئی دوست ہے، قریبی عزیز ہے، وہ بیرون شہر ہے، شہر سے اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہو پائے یا اس کو دیکھ پائے، یا کوئی بیرون ملک ہے وہ آ نہیں سکتا ہے، تو اس سلسلے میں کوئی اجازت ہے یا پابندی ہے؟ دیکھیں، اگر تو ہم فی زمانہ دیکھیں تو ویڈیو اور یہ جو تصاویر ہیں جو موبائل کے اندر ہوتی ہیں، اس کے اندر اتنے لوگ وہ اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ عموم بلوہ ہو چکا ہے، کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ویڈیو دکھانا اور دیکھنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، تو پھر جتنے بھی اسلامک پروگرام چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی سوالیہ نشان بن جائیں گے۔ آپ کا درس و تدریس والے جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے جو آج کے علماء ہیں انہوں نے بہرحال اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ویڈیو کال کی حد تک یا جو موبائل کے اندر چیزیں ہوتی ہیں ان کی اجازت ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ کسی کا آپ نے چہرہ دکھانا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنی دور سے وہ بندہ چلے گا آ کے صرف میت کا چہرہ دیکھنے کے لیے، تو اگر آپ اس کو ویڈیو کال کے ذریعے دکھا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں گنجائش ہونی چاہیے، سہولت۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر وہ اگر خاتون ہیں تو وہ اس کا احترام اسی طریقے سے پھر ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا؟ اگر تو خاتون ہے تو پھر اس کا چہرہ تو غیر محارم کو چاہے ویڈیو کال کے ذریعے ہو یا ویسے ہو وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے تو اب پردے کا اہتمام کرنا، جتنے اس کے ورثاء یا اس کے جنازے کے اندر شریک لوگ ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ باقی جتنے مسلمان ہیں، ان سب کے اوپر لازم ہے کہ اب اس کے پردے کا خیال کریں۔ زندگی میں بھلے سے اس نے پردہ کیا تھا نہیں کیا تھا، زندگی میں وہ جیسے مرضی بازاروں میں چلتی پھرتی تھی، بے پردگی والے معاملات اللہ نہ کرے کرتی تھی، تو اب جو فوت ہو گئی تو اس کے ان کے ذمہ ہیں جو زندہ ہیں، زندہ جو جتنے لوگ اس کے ورثاء ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ اس کے پردے کا مکمل اہتمام کریں، اس کا چہرہ کسی غیر محرم کو نہ دکھائیں، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ خاتون کی میت کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا چاہیے، رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، اب سوال و جواب کا سلسلہ ہے، جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر، موبائل اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، آپ وہ سوالات بھیجیں اور آپ کے جوابات پھر ہم اپنے مفتیان کرام سے لیں گے۔ ایک عبداللہ ملک صاحب کا علامہ صاحب سوال ہے کہ رفع دین کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے، لازم ہے، نماز میں نہیں ہے، بنیادی طور پر اس بارے میں حکم کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا موقف تو یہی ہے کہ افتتاحی صلاۃ یعنی نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد رفع الیدین ہمارا نقطہ نظر جو فقہائے امت سے ہم تک پہنچا، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جو نقطہ نظر ہے، جو تعبیر اور تشریح ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افتتاح صلاۃ کے وقت رفع الیدین فرمایا، اس کے بعد رفع الیدین ترک فرما دیا تھا۔ لیکن اس میں یہ عرض کر دوں آپ کے توسط سے کہ تشدد اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ تشدد کس طرح سے؟ رفع الیدین کرنے پر آدمی یہ کہے کہ رفع الیدین ہی اصل ہے، یہی کریں گے، ترک رفع الیدین سے نماز نہیں ہوتی یا خلاف سنت ہے، یہ نقطہ نظر امت کے اندر انتشار کا سبب تو بن سکتا ہے، اتحاد کا سبب نہیں بن سکتا۔ ہمارا نقطہ نظر، ہم ترک رفع الیدین والے ہیں، رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود قائلین رفع الیدین کے لیے سخت نقطہ نظر یہ نہیں ہے، وہ اگر کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک خوبصورت جو بات اپنے بڑوں سے سنی کہ اللہ کریم کو اپنے حبیب کی ہر ادا اتنی پیاری ہے کہ وہ قیامت تک وہ ادا ہوتی رہے گی۔ ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز وہ زیادہ باعث ثواب، زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، اور رفع الیدین والی نماز جو پڑھتے ہیں نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رفع الیدین سے پڑھے جانے والی نماز سے ثابت ہے مختلف جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم حرم میں بھی دیکھتے ہیں وہاں پر بھی، اور پاکستان میں بھی آپ کو ایک مخصوص حلقہ ہے لوگوں کا جو کہ رکوع جانے سے پہلے، رکوع کے بعد بھی فرماتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر سجود کا بھی رفع الیدین تو وہاں بھی ثابت ہے نا، تو لیکن جو کرنے والے ہیں رکوع جاتے رکوع سے آتے
تو وہ سجدے کا رفع الیدین ترک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وہاں ترک کیا تو ہم یہاں ترک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ سنت سے ثابت کرتے ہیں نا، تو ہم بھی یہ مطلب آپ جس بھی خیال کے اوپر ہیں، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ کر لیں گے تو بھی نماز ہے، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو بھی نماز کی حیثیت کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. ہاں، ہمارے یعنی علماء کا نقطہ نظر یہی ہے. آپ دونوں صورتوں میں ٹھیک ہیں. جی بالکل. جی مصطفیٰ. دیکھیں، رفع الیدین کا کرنا یا نہ کرنا یہ احادیث مبارکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے احادیث پر عمل کر رہے ہیں، اور جو ترک رفع الیدین کرتے ہیں، یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے یا رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین ہاتھوں کو یعنی نہیں اٹھاتے، تو وہ بھی حدیث پر عمل کرتے ہیں. اس میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والی جو حدیث ہے نا، وہ اصل قرار پاتی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے جو نماز پڑھی، اور وہ اسی طرح نماز پڑھی رفع الیدین کے بغیر، اور آپ نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں، مفہوم حدیث ہے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں. تو اس طرح نماز پڑھی تو صحابہ میں سے کسی نے اعتراض نہ کیا، اور وہ اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ترک رفع الیدین یہ سنت ہے. اور جو بندہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اگر امام شافعی علیہ رحمہ یا امام مالک یا جتنے بھی ائمہ اربعہ ہیں ان میں سے کسی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی. یہ کہنا کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز ہوگی یا رفع الیدین کے بغیر نماز ہوگی، یہ حتمی رائے قائم کر دینا. اب اس میں دیکھیں نا، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ آپ کا عمل دیکھیں کہ آپ اتنے بڑے مجتہد ہیں اور آپ کے جو مقلدین ہیں، آپ کے ماننے والے کثیر تعداد میں ہیں. اس کے باوجود جب آپ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کے مزار شریف پہ جاتے ہیں تو وہاں نماز ادا کرتے ہیں تو رفع الیدین کے بغیر نماز ادا کی. تو کسی نے پوچھا حضور آپ تو ساری زندگی اس بات پر دلائل دیتے رہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے صاحب مزار سے حیا آتی ہے کہ میں ان کے سامنے اپنی تحقیق پیش کروں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی ادا ہے وہ تا صبح قیامت جاری و ساری رہے گی. رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی تا صبح قیامت جاری رہیں گے، اور اسی طرح جو اس کے بغیر پڑھتے ہیں وہ نماز بہرحال ہو جائے گی. محمد سلطان صاحب کا سوال ہے کہ نماز فجر کے بعد کوئی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، نماز فجر کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عند الاحناف سنت اور نوافل نہیں ہے جب تک کہ اشراق کا وقت نہ ہو جائے. لیکن قضا نماز پڑھی جا جی سکتی ہے. قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قضا نماز پڑھنے کا بھی جو مطلب معاملہ ہے وہ اس طرح سے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کی اور فوری بعد بندہ قضا نماز پڑھنے لگ جائے مسجد میں ہی، جو نمازی حضرات تشریف لائے ہوئے تھے ان کے سامنے، تو اسے علماء نے مکروہ لکھا ہے. کیونکہ اس کے بعد تو ہمارے ہاں سنت اور نفل نہیں ہے. تو ایک آدمی وہ قضا نماز اپنی پڑھ رہا ہے تو اظہار کر رہا ہے بھئی میں نے نماز کو قضا کی ہے، اور نماز قضا کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن پڑھی جا سکتی ہے. جی پڑھی جا سکتی ہے. 3 اوقات کے علاوہ جب بھی آپ چاہیں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ اپنے اس گناہ کو، اس قضا کرنے والے گناہ کو، کیونکہ نماز کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یہ قضا کر رہا ہے تو اس گناہ کو چھپانا چاہیے. 3 اوقات کون سے ہیں؟ کہ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، یا سورج زوال پہ بالکل سر پہ. ان 3 اوقات کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں.